ذرا ایک منظر سوچیں، دنیا کی سب سے طاقتور بحریہ کو ایک مشن دیا جاتا ہے، آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بلاک کر دو، مطلب نہ کوئی جہاز اندر آ سکے نہ کوئی باہر جا سکے۔ سننے میں تو یہ بڑا سیدھا سا کام لگتا ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ نیوی ہے تو وہ ایک تنگ سی سمندری پٹی پر مکمل کنٹرول کیوں نہیں کر پاتی؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنی ہے وہ ہے اس جگہ کا جغرافیہ، جو اسے ایک بہت ہی خطرناک جگہ بناتا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ ٹیکنالوجی کا ہے ہی نہیں، یہ تو خالص جغرافیے کا کھیل ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز اپنے آپ میں ایک بہت بڑا قدرتی جال ہے۔ اچھا، تو یہ جال کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی تنگ راستہ ہے، مطلب اندر جانے کا بھی ایک ہی راستہ اور باہر نکلنے کا بھی وہی ایک راستہ، کوئی دوسرا ایگزٹ پوائنٹ ہے ہی نہیں، بالکل ایک ایسی بند گلی کی طرح جس کا دوسرا سرا ہو ہی نہ۔ لیکن کہانی صرف اس جغرافیائی جال پر ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر شامل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ایران کا ساحل، جو کوئی عام ساحلی پٹی نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کے ٹھیک ساتھ ساتھ ایران کی جو پوری ساحلی پٹی ہے نا، وہاں زاگرس کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ صرف پہاڑ نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ ایک قدرتی قلعہ ہے جو اس تنگ سمندری راستے پر پہرا دے رہا ہے۔ اس قلعے کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگائیے، اونچی نوکیلی چوٹیاں، قدرتی غاریں جن میں کچھ بھی چھپایا جا سکتا ہے، خفیہ فوجی اڈے اور مضبوط بنکرز جو اندر ہی اندر بنے ہوئے ہیں، یہ سب مل کر اسے ایک حملہ آور کے لیے انتہائی مشکل ہدف بنا دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تنگ بند گلی جیسا سمندری راستہ اور اس کے ساتھ کھڑا ایک پہاڑی قلعہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مل کر دنیا کی سب سے ایڈوانس نیوی کی سب سے بڑی کمزوری کیسے بن جاتی ہیں۔ اور یہ ہے سب سے کروشل پوائنٹ، راستہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی بھی جہاز، بھلے وہ کتنا ہی بڑا اور جدید کیوں نہ ہو، اسے مجبوراً ایران کے ساحل کے بالکل پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سارا گیم چینج ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر امریکی بحریہ اپنا سب سے بڑا ہتھیار، اپنا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کھو دیتی ہے، اور وہ ہے ری ایکشن ٹائم، یعنی حملے کو دیکھ کر اس پر رد عمل دینے کے لیے ملنے والا وقت۔ ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ کھلے سمندر میں امریکی نیوی کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، کوئی میزائل آئے تو اسے دور سے ہی دیکھ لیا، ٹریک کیا اور تباہ کر دیا۔ لیکن آبنائے ہرمز میں کیا ہوتا ہے؟ پہاڑوں سے فاصلہ اتنا کم ہے کہ یہ ری ایکشن ٹائم تقریباً 0 ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک کھلے میدان کی لڑائی اور ایک تنگ گلی کی لڑائی میں جو فرق ہوتا ہے نا، بالکل وہی ہے، اور یہ آبنائے ایک کل زون یعنی قتل گاہ بن جاتی ہے۔ تو چلیں اب ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی حملہ ہو تو منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے۔ سوچیں، امریکی جنگی جہاز آبنائے کے اندر داخل ہوتے ہیں، تنگ راستہ انہیں پہاڑوں کے بالکل قریب لے آتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت ایران پہاڑوں میں چھپے اپنے اڈوں سے ایک ساتھ ہر طرف سے حملہ کر دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں درجنوں ڈرونز اور کروز میزائل فائر ہوتے ہیں۔ اور یہاں بات صرف فوجی نقصان کی نہیں ہے، یہ جو جنگی جہاز ہے نا، یہ اربوں ڈالرز کی ٹیکنالوجی کے شاہکار ہیں۔ ایک ہی جھڑپ میں اتنا بڑا مالی نقصان ہو سکتا ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تجزیہ نگار کے الفاظ میں، یہ اربوں ڈالر کے دیوہیکل جہاز کاغذ کی کشتیوں کی طرح پانی میں ڈوب سکتے ہیں۔ یہ لائن اس پوری صورتحال کی سنگینی کو ایک جملے میں بیان کر دیتی ہے۔ تو اس سب سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اصل سبق کیا ہے؟ یہ کہانی ٹیکنالوجی یا فوجی طاقت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے میں جغرافیہ دی گریٹ ایکولائزر بن جاتا ہے، یعنی ایک ایسی طاقت جو سب کو برابر کر دیتی ہے۔ یہاں ٹیکنالوجی کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو، پہاڑوں کی اونچائی اور راستے کی تنگی اس برتری کو بے اثر کر دیتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا آج کے اس جدید دور میں، جہاں ڈرونز ہیں، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کیا آج بھی زمین کا ایک ٹکڑا یعنی جغرافیہ سب سے بڑی فوجی طاقت ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔